اسلام آباد کے بعد اب نمبر آ گیا ہے مری کا۔ اب مری کے نام سے لوگوں کو لوٹا جائے گا، مافیا سرگرم ہو چکا ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوا تو اب انہوں نے رخ کر لیا مری کا۔ یہ جو اٹریکشن ڈالی گئی ہے لاہور، ملتان، کراچی والوں کے لیے ڈالی گئی ہے، جو اتنا سفر طے کرنے کے بعد آتے ہیں اور وہ 4-4 5-5 دن وہاں پہ رہ کر آتے ہیں۔ ہر بڑا ڈیلر، ہر بڑی ہاؤسنگ اسکیم والے اب ادھر چھوٹی چھوٹی پرائیویٹ کالونیاں بنا کر لوگوں کو بیچیں گے اور بیچنے کے بعد وہ پیسے لے کے فارغ ہو جائیں گے۔ کچھ ٹائم بعد آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ شروع ہو جائے گی، ایون مین اسٹریم میڈیا بڑے بڑے بل بورڈز بھی لگائیں گے۔ وقت سے پہلے اطلاع دے رہا ہوں، یہ نہ کہیے گا ہمیں آپ نے بتایا نہیں ہے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، آپ کو یقینی فائدہ ہوگا۔ میں ہوں رانا وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ۔ چینل پر تمام نئے آنے والے ویور سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ہاؤسنگ مافیا اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اس کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوا تو اب انہوں نے رخ کر لیا مری کا۔ بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز، بڑی بڑی مارکیٹنگ ایجنسیز پھر سے ایکٹیو ہو چکی ہیں۔ اب لوگوں کو مری کا انوائرمنٹ اور مری کا موسم دکھا کے لوٹنے کا پلان کیا ہے۔ بیسیکلی یہ پلان بہت سارے بڑے ڈیلرز نے مل کر کیا ہے اور بڑی ہاؤسنگ اسکیموں نے مل کے کیا ہے کہ جن لوگوں کی فین فالوئنگ زیادہ ہے ان لوگوں کو انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے پلان کیا کہ اب ہم پنڈی اسلام آباد کو چھوڑ کے مری کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مری کا موسم بہت زبردست ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، ہر بندہ مری جانے کو تیار ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو پیسہ لوٹا جائے گا وہ ملتان، لاہور، کراچی، بلوچستان والے لوگوں سے لوٹا جائے گا، کیونکہ وہ اسلام آباد میں آتے ہیں تو اسلام آباد آ کے وہ مری لازمی جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے پلان کیا ہے اب ہم مری کی زمینیں بیچیں تاکہ لوگوں کو ادھر بھی ہم چونا لگا سکیں۔ بیسیکلی پلان یہ ہے کہ لوگوں کو اتنی کم قیمت پہ اٹریکشن دی جائے تاکہ لوگ ادھر اٹریکٹ ہوں، یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کر لیں۔ 2 سے 3 لاکھ روپے مرلے سے لے کے 10 لاکھ روپے مرلے تک پرائس رکھی گئی ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مری میں لینڈسکیپنگ اتنی زیادہ ہے، اگر روڈ لیول اتنی ہائٹ پہ ہے تو اس کے ساتھ جو زمین ہوگی وہ کھائی میں ہوگی، وہ 200 فٹ کھائی میں مل جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ کھائیاں ہیں وہاں پہ، کیونکہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں آؤٹ آف اسلام آباد سے، تو وہ لوگ سال میں 1 یا 2 دفعہ آتے ہیں۔ وہ سال میں 1 یا 2 دفعہ جب آئیں گے وہ اپنی یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور یہاں پہ کنسٹرکشن کریں گے، اپنے میجر اماؤنٹ کو یہاں پر لگائیں گے، تو وہ اپنی جو نیڈ والی ان کی ضرورت تھی یا جہاں پہ وہ ان کو انویسٹ کرنا چاہیے تھا وہ وہاں پہ انویسٹ نہیں کر پائیں گے، فالتو کا پیسہ وہ یہاں پر لگائیں گے، اس کا ان کو نقصان بھی ہوگا۔ اور مری اب چھوڑ کر لوگ گلگت ناران والی سائڈ پر جا رہے ہیں، وہاں پر جانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب اتنے زیادہ لوگ آئیں گے انویسٹ کرنے کے لیے، وہاں پہ گھر وغیرہ بنیں گے، تو مری اتنا کنجسٹڈ ہو جائے گا، پہلے سے ہی وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہے۔ تو لوگوں کو یہ لالچ دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ان کو رینٹل ویلیو بہت زیادہ ملے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب اتنی زیادہ ہاؤسنگ ہوگی، وہاں پہ فلیٹس وغیرہ بنیں گے، اتنے لوگ نہیں آتے، سال میں صرف 3 سے 4 مہینے کے لیے مری کا سیزن ہوتا ہے اور باقی سارا سال وہاں پہ ویرانی چھائی رہتی ہے، خصوصاً سردیوں میں تو وہاں پہ 4 مہینے کوئی بھی نہیں جاتا، اور گرمیوں کے 4 مہینے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ جاتے ہیں، اور پھر بیچ میں ساون کا سیزن آ جاتا ہے، بارشوں کا سیزن آ جاتا ہے، اس موسم میں بھی مری کوئی نہیں جاتا۔ تو لہٰذا اپنی پیمنٹ کو ایسے ضائع مت کریں، یہ ہرے بھرے خوابوں کی نظر نہ کریں، یہ صرف اور صرف خواب ہوں گے، آپ کو رینٹل ویلیو نہیں ملے گی۔ جب آپ یہاں پہ کنسٹرکشن کریں گے اور گھر یہاں پہ فلیٹ ہوں یا گھر ہوں یا کچھ بھی آپ انویسٹ کریں گے تو آلموسٹ خالی پڑے رہیں گے، اس کا آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا۔ ہاں، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سال میں 1 یا 2 دفعہ کے لیے چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے آ جائیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سال میں چھٹیاں گزارنے کے لیے 5-7 دن یا 10 دنوں کے لیے آئیں اور آپ ہوٹل کا خرچہ بچانے کے لیے وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کر لیں۔ ہوٹل کا خرچہ میکسیمم آج بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو
5 سے 10 ہزار روپے پہ پر نائٹ روم مل جاتا ہے، تو ہارڈلی آپ کو سال کا کتنا خرچ کرنا پڑے گا؟ 50 سے 60 ہزار روپیہ۔ 50 سے 60 ہزار بچانے کے لیے آپ اپنی میجر اماؤنٹ کو یہاں پہ ڈمپ کر رہے ہیں، جس کا آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پراپرٹی ڈیپینڈ کرتی ہے ری سیل ویلیو پہ، اور مری کی جو زمینیں ہیں وہاں پہ ری سیل ویلیو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ یہ آپ کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ بالکل ضائع ہو جائے گی، ڈمپ ہو جائے گی۔ اس کا اگر آپ فوراً نکالنا بھی چاہیں گے تو آپ کے پاس کوئی بائر نہیں ہوگا، تو آپ ان مافیا کے ہتھے چڑھ جائیں گے، اور جو پرائس آپ یعنی کہ آج لگائیں گے 5 سال بعد بھی آپ کو اتنی پرائس نہیں مل رہی ہوگی۔ میرا صرف ولاگ بنانے کا یہ مقصد تھا کہ عام لوگوں تک اس اویئرنیس پہنچ جائے، اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مری میں رہیں گے، مری میں اپنا گھر لیں گے، وہاں لانگ ٹائم رہنے کے قابل نہیں ہے وہ ایریا۔ مری کے زیادہ تر جو لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور کچھ ٹائم کے لیے وہ مری جاتے ہیں۔ تو آپ لانگ ٹرم کے لیے وہاں مری نہیں رہ سکتے۔ وہاں کی جو لینڈسکیپنگ ہے، یا وہاں کا انوائرمنٹ ہے، یا وہاں کا موسم ہے، وہاں آپ زیادہ دیر رہ نہیں سکتے، آپ کو مجبوراً واپس آنا ہی پڑے گا۔ یہ جو مافیا سرگرم ہوا ہے، انہوں نے اس موسم کو بیس بنا کے لوگوں کو لوٹنے کا پلان کیا ہے۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کافی کمنٹس باکس میں لوگوں نے کہا تھا کہ جب میں نے سوسائٹیز کے خلاف باتیں کی تھی کہ آپ اس ٹائم کام تھے جب یہ کام ہو رہا تھا، تب آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا لوگوں کو کہ ایز سچ ان سوسائٹی کے اندر آپ انویسٹمنٹ نہ کریں؟ تو میں اب ان لوگوں کو رپلائی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ایک ٹائم تھا لوگوں نے انویسٹ کی، ہم بھی دیر سے جاگے اور لوگوں کو پھر بھی اویئرنیس دی، لیکن میری اویئرنیس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا کام کر سکتا تھا میں نے اپنا حصہ ڈالا، لوگوں کو شعور دیا، اویئرنیس دی۔ اب میرا یہ فرض تھا کہ اب مری میں جو لوگ یہ پلان بنا رہے ہیں ان کے پلان کو ناکام بنانے کے لیے آپ لوگوں کو اویئرنیس دوں کہ آپ قطعاً وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اسلام آباد میں تو شاذ و نادر ہی کوئی مری جا کر اپنی انویسٹمنٹ کرے گا، کیونکہ یہاں سے تو ہارڈلی آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو آپ ایزیلی آپ صبح جائیں اور شام کو واپس اسلام آباد میں بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو اٹریکشن ڈالی گئی ہے لاہور، ملتان، کراچی والوں کے لیے ڈالی گئی ہے، جو اتنا سفر طے کرنے کے بعد آتے ہیں اور وہ 4 5 5 دن وہاں پہ رہ کر آتے ہیں، وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے، اور اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہاں پہ ڈمپ کر دیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، 0% آپ کو ری سیل ویلیو ملے گی۔ پھر دیکھیں لینڈسکیپنگ وہاں پہ اتنی ہے، یعنی کہ ایک جگہ پہ لیول ہے، دوسری جگہ ساتھ ہی اس کے بالکل کھائی ہے، وہاں پہ پانی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، پھر سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ یہ بیسک نیسیسریز آپ کو نہیں ملیں گی۔ پھر فوڈ کی جو سپلائی ہے وہ کافی متاثر رہتی ہے۔ ہوٹلز وہاں پہ آپ چلے جائیں مری کے، تو وہاں پہ ہوٹلز پہ پرانے باسی کھانے ملتے ہیں، جن کا معیار وہ انتہائی ناقص قسم کا معیار ہوتا ہے۔ مری کے ہوٹلوں کے کھانے کا سب کو پتہ ہے، انتہائی ناقص کھانے ہوتے ہیں، اور اگر آپ وہاں پر رہنا بھی شروع ہو جائیں گے تو فوڈ سپلائی آپ کو اتنی زیادہ نہیں ملے گی۔ بیسک نیڈز جو ہوتی ہیں کسی بھی جگہ رہنے کے لیے وہ پوری نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ باقی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ہوں اور آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تو بے شک آپ کر سکتے ہیں، ہمارا تو اس میں کوئی زور نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو اویئرنیس دینی تھی کہ اس پلان سے، اس مافیا سے لازمی بچیں۔ ہر بڑا ڈیلر، ہر بڑی ہاؤسنگ اسکیم والے اب ادھر چھوٹی چھوٹی پرائیویٹ کالونیاں بنا کر لوگوں کو بیچیں گے، اور بیچنے کے بعد وہ پیسے لے کے فارغ ہو جائیں گے۔ وہاں زمینیں اتنی سستی ہیں، وہاں پہ لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اب اسلام آباد والوں نے سوچا کیوں نہ وہاں پہ فلیٹس اور ہاؤسنگ اسکیمیں بنائیں تاکہ مری کو بھی ہم گندہ کریں۔ پہلے ہی ہم پنڈی اسلام آباد کو بھی گندہ کر چکے ہیں، ایسے ہی یہی لاہور میں بھی یہی حال ہے، کراچی میں بھی یہی حال ہے، فیک سوسائٹیز بہت زیادہ بن گئی ہیں، ان کو لگام ڈالنے والا نہیں تھا۔ اب ان اتھارٹی سے بچنے کے لیے انہوں نے مری کا رخ کیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں وقت سے پہلے آپ لوگوں کو اویئرنیس دوں۔ کچھ ٹائم بعد آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ مری کی ایڈورٹائزمنٹ شروع ہو جائے گی، ایون مین اسٹریم میڈیا مینز کے ٹیلی ویژن کو بھی یہ یوز کریں گے، وہاں پہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے،
اور بڑے بڑے بل بورڈز بھی لگائیں گے اور بڑے بڑے جو ہمارے کریکٹرز ہیں یا ماڈلز وغیرہ ہیں ان کو یوز کر کے یہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کروائیں گے کہ یہ لوگ بھی ادھر آ رہے ہیں۔ یقین کریں ان لوگوں کو ذرا برابر بھی کسی بھی جگہ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتی، ان کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے اچھے مل رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتائیں گے اور لوگوں کو کنونس کریں گے تاکہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کریں۔ ان لوگوں کو ذرا برابر نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہ رہیں گے یا وہاں پہ ان کو انویسٹ کریں، ان کو کوئی فائدہ ہوگا، اس چیزوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ لوٹتے ہیں، لوٹ جائیں۔ جتنے بھی سٹارز ہیں ان لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر ہمیں اچھی اماؤنٹ مل جائے، لوگ اس سے چاہے لٹیں، چاہے مریں، چاہے کٹیں، ان سے کوئی فرق نہیں ان کو پڑتا۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد کے اندر یا پنڈی کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف سی ڈی اے سیکٹرز کو پریفر کریں۔ سی ڈی اے سیکٹر کی خاص بات یہ ہے جب بھی آپ سیل کرنا چاہیں فوراً آپ کا پلاٹ بھی سیل ہوگا اور آپ کو اچھی اپریسیشن بھی ملتی ہے اور یہ سالڈ انویسٹمنٹ ہے، آپ کو کبھی بھی پریشانی اور پشمانی نہیں ہوگی۔ اگر فردر آپ نے کسی بھی سی ڈی اے سیکٹر کے حوالے سے جاننا ہے تو ہمارے دیگر نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں۔ دیکھتے رہیں انویسٹرز پوائنٹ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔